أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون صدق الله مولانا العظیم وقالوا اور انہوں نے کہا، یہود و نصارہ نے کہا، قلوبنا جو ہمارے قلوب ہیں، دل، ہمارے دل کیا ہیں؟ غلفن پردے میں ہیں۔ بلکہ اللہ پاک نے یہ جملہ، دوسرا جملہ شروع ہو گیا، بلکہ اصل حال یہ ہے، لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے۔ اصل میں یہ جس کو پردہ کہہ رہے ہو دلوں پہ، یہ دلوں پہ پردہ نہیں، لعنت ہے اللہ کی۔ بے کفرہم، بے یہاں بے ہوتی ہے وجہ کے لیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ کفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ نے لعنت کر دی ان پہ۔ فقلیلاً، تو بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو خلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قلب، یہ لفظ ہے قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹا، اسی سے انقلاب، الٹا کر دینا کسی چیز کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں غلفن، غلاف، آپ نے غلاف سنا ہوگا، غلاف کعبہ، غلاف قرآن مجید، یہ غلاف کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ تو ایسا پردہ جس کی وجہ سے قوت سماعت متاثر ہو، کان کا پردہ ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کی باتیں ہم تک پہنچتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دل پہ ایک ایسی چادر چڑھ گئی ہے کہ باہر کی چیز اندر نہیں آتی، یا یہ معنی ہے کہ ہمارے دل علوم اور معارف کے گنجینے یعنی خزانوں سے بھرے ہیں، ہمارے دل کا برتن بھرا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن جیسی اور تمہارے علوم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہودیوں کو قرآن کا حق کی طرف دعوت دی جاتی تو کہتے تھے کہ ہمارے دل اس دعوت کو قبول کرنے کے سلسلے میں بند ہیں، ہمیں اس حق کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کی حقیقت بتا دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر اور مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ان پر یہ لعنت ڈال دی گئی ہے، اور ان پر وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ اب ذرا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تفسیر کیا کہتی ہیں تفسیریں۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے دلوں میں۔ وہ تو مسلمان ہیں تمہارے دل، یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد بھی انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ تفسیر جلالین سے انہوں نے لیا ہے۔ یہ تفسیر ہے معارف القرآن، کل میں نے اس کی تعریف بتائی تھی آپ کو کہ یہ کون سی تفسیر ہے۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اور وہ یہودی تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں، اپنے مذہب پر بڑے پختہ ہیں ہم۔ حق تعالی فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی لعنت ہے، مار ہے، کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفرت اور منسوخ مذہب پر بھی مصر ہیں، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، بس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ فائدہ، یہ تھوڑا سا ایمان کیا ہے جو اللہ نے فرمایا نا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ تھوڑا ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے، بابت کا مطلب ہوتا ہے کہ بارے میں ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ یہودیوں کے پاس تھوڑا ایمان تھا۔ وہ کیا تھا؟
جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک چیزیں تھیں، جیسے اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ وہ بالکل سانجی تھی، ایک جیسی تھی، تو یہ کال تھے۔ لیکن جب وہ رسول اللہ کا انکار کر بیٹھے نا، اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ ان کا نہ توحید قبول ہوتا ہے، نہ ہی ان کے حج اور ان کے زکوٰۃ اور ان کے صدقات کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو نہیں مانے، وہ اس کا سب کچھ ضائع ہے، سب کچھ ضائع ہے۔ لیکن خود نبوت محمدیہ اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہیں تھا، اور اس توڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ لفظی تو ایمان ہے لیکن شرعی ایمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے معنی مطلق یقین ہے، ایمان کا مطلب یقین، وہ بعض اشیاء کے ساتھ متعلق ہے، شرعن اس کو ایمان نہیں کہتے۔ شرعن ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو کل امور واردہ فی شرع کے یقین کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے اسلام میں اور یہ نہیں پسند، اور یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہی بات آ گئی کہ کلچر کو ہم لے لیتے ہیں بعض اوقات، اور اللہ کے بعض احکام کو نہیں مانتے۔ جیسے ہمارے مرد جو ہے وہ وراثت تقسیم نہیں کرتے، یعنی مرد جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، بیٹیوں کو نہیں دیتے، یا اور بہت ساری باتیں ان کو لگتا ہے کہ اس میں ہماری جو ہے وہ ہمارا نقصان ہے، خسارہ ہے اس میں ہمارا۔ اور عورتیں جو ہیں ان سے بات کرو تو دوسری شادی کی بات کرو تو وہ کہتی ہے کہ یہ بات اچھی نہیں لگتی، بس باقی ساری باتیں کریں لیکن یہ بات نہ کریں، بس نہیں نا پلیز۔ تو ہمارے ایک بوڑھی عورت آئی، وہ کہتی تھی، بس ان کو بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ 11 ان کی ازواج مطہرات تھی، تو وہ کہتے ہیں بس یہ بات ٹھیک نہیں تھی نا، باقی تو ساری باتیں خوبصورت ہے ماشاءاللہ قربان جائیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں تھی، 11 بیویاں، یعنی وہ خاتون ہے، وہ تو بیچاری سادی خاتون ہے، تو وہ انہیں ایسے ہی کہنا تھا، اور یہ ایسے ذہن بنا ہوا ہے، تو یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے مرد اور ہمارے، میں نے کہا نا، کلچر کو لوگ جو ہیں وہ فوقیت دیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کے احکام کو بعض اوقات ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اچھا جی، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام، بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام تھے، انہوں نے اپنی قوم سے جن عقائد، عبادات، معاملات کا عہد لیا تھا، وہ ساری چیزیں آج اسلام میں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ جملہ انبیاء کرام کی دین کی آخری کڑی ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل سے کسی نئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہی احکام جن کا وہ انبیاء کرام کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے۔ اسلام ان کی یاد دہانی اور دوبارہ تصدیق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن جو یہود تورات کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض حصے کا انکار کر دیا، وہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت میں انہیں سخت عذاب سے واسطہ پڑے گا، جہاں ان کا کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ان میں ہم مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے عقائد درست ہیں، ان کے دلوں کی گہرائی انتہائی محفوظ ہے، لہٰذا کوئی معجزہ یا قوت استدلال ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر مذہب والا یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ درست ہے اور باقی ساری دنیا غلط ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ یعنی یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، یہ کون سی تفسیر ہے؟ اس کا نام ہے امداد الکرم، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا ان کی تفسیر ہے۔ یہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے، مختصر تفسیر ہے، بس اتنی ہی تفسیر تھی اس کی۔ آسان تھی تو میں نے یہ ساری تفسیریں میں دیکھ کے نا، جہاں پہ آسان لکھا ہوتا ہے وہ پہلے پہلے کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو مسئلہ آیت سمجھ آ جائے، باقی ہم چیزیں اضافی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں جو آسان ہوتی ہے نا وہ پہلے پہلے لے آتا ہوں، تاکہ آپ کو آیت کی کم سے کم سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں، یہ تفسیر در منصور ہے۔ اب آپ کو صحابہ کرام کی تفسیر ملے گی یہاں پر۔ الحمدللہ، یہ کہتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ قلب کو اس لیے قلب کہتے ہیں
کیونکہ یہ مختلف کیفیات میں بدلتا رہتا ہے۔ یہ جو انقلاب ہوتا ہے نا، بدل دینا، الٹ دینا، پھیر دینا، چونکہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو دل تو پاگل ہے، اب دل تو واقعی پاگل ہے کہ دل جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ تو یہ چیزیں اس کے ساتھ چلتی رہیں گی، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب آپ کے اوپر غم آ جائے، تکلیف آ جائے، تو آپ نے صبر کرنا ہے بس۔ ہاں، چونکہ یہ کیفیت ہے، گزر جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ انگوٹھی بنوا لیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور یا پھر ایسی دیوار پہ لکھ لیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو بس وہ آپ کو اچھے وقت کی قدر آئے گی اس سے، اور جو برا وقت ہوگا وہ جلدی گزر جائے گا اور آپ صبر کر پائیں گے اس سے۔ امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قلوبنا غلفن پڑھتے تھے، غلفن۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، غلفن نہیں، غلفن پڑھتے تھے، یعنی ان کے دل تو علم سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کیسے علم حاصل کریں؟ اور دل تو حکمت کے لیے برتن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ امی کا اس کے ساتھ آپ توازن کر سکتے ہیں، دیکھیں کہ امی ہونا، بندے کے ذہن میں، دل میں کوئی چیز نہ ہو، اور جب وہ پڑھتا ہے تو ہر بات اس کے دل میں سما جاتی ہے۔ لیکن کوئی عالم یہاں بٹھائیں گے نا، اس کا دل 2 منٹ میں بھر جائے گا، وہ کہے گا چھوڑ یار، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، چل چل نکل نکل۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں، تو وہ بیٹھتے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی سنتے ہیں، ایک بات سنی ہوتی ہے پھر دوبارہ سنتے ہیں، پھر تیسری بار سنتے ہیں، پھر چوتھی بات سنتے ہیں۔ جتنی دفعہ آپ ایک مسئلہ کو سنیں گے نا، آپ کو پہلا جتنا ثواب ہوا ہوتا رہے گا، اور اب تو آپ کو صبر کا ثواب بھی ملے گا کہ آپ دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں، دوسرے کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کی محفل کو آپ بڑھاتے ہیں اور رونق کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء کے اندر بھی بہت کم ملے گا آپ کو یہ والا چکر۔ وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جلدی تقریر دیں، میرا نمبر جلدی لے کے آئیں، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ کیا کرنا ہے جانے؟ ہم نے جانا ہے جی، بس آرام کرنا ہے، لیٹنا ہے گھر میں۔ اور جو بیچارہ امی ہوگا وہ پہلے آیا ہوگا، آخر میں جائے گا۔ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے دل علم سے پہلے ہی لبریز ہیں، وہ علم محمد اور کسی دوسرے کے علم کے محتاج نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے۔ اب ذرا سنیے گا کتنا پیارا کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کے دل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے دل نہیں سمجھتے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، ذرا سنیے گا احباب، یہ کتاب الاخلاص کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے؟ ابن جریر الطبری نے روایت کیا حضرت حذیفہ بن یمان سے۔ یا حذیفہ بن یمان ہوں گے یا دوسرے حذیفہ ہوں گے، 2 حذیفہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ دل 4 قسموں پر ہوتے ہیں۔ وہ دل جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے، ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دل جو الٹا ہوتا ہے، یہ منافق کا دل ہے۔ وہ دل جو صاف ہوتا ہے، اس میں سراج کی مثل کوئی چیز ہوتی ہے، یہ مومن کا دل ہے۔ اس کے اندر دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، آپ جب اس سے ملتے ہیں نا، آپ کو وہ روشنی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اور ایک اور دل بھی ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق ہوتا ہے۔ ایمان درخت کی مثال ہوتا ہے، اسے پاک پانی بڑھاتا ہے، اور نفاق کی مثال زخم کی مثل ہوتی ہے، اسے پیپ اور خون بڑھاتا ہے۔ جو مادہ غالب آ جاتا ہے وہ دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فتنوں کو دلوں پر پیش کیا جاتا ہے، فتنہ یعنی آزمائشوں کو۔ سر یہ تیسری جو قسم بتائی ہے دل کی، اس کو ایکسپلین کر دیں، نہیں دیکھیں، سمجھ آئی۔ ایک تو اوپر بات اوپر کلیئر ہو گئی، ایک کافر کا دل، ایک منافق کا دل، اور ایک مسلمان کا دل ہو گیا، مومن کا دل ہو گیا۔ 3 دل، وہ تو بالکل ایک ہی سائڈ پہ ہے، ایک ہی کیفیت میں ہے۔ لیکن ایک اور بھی دل ہوتا ہے صحیح ہے۔ جو کہ متذبذب ہوتا ہے، شک میں پڑا رہتا ہے کہ میں ادھر ہوں یا ادھر ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس میں ایمان بھی ہوتا ہے، منافقت بھی ہوتی ہے۔ اب جس کو آپ خوراک دیں گے نا، وہ چیز دوسرے پہ غالب آ جائے گی۔ اگر آپ ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے، ایمان والوں کی صحبت میں رہیں گے، ایمان والوں کی باتیں سنیں گے، ان کے دلائل سنیں گے، انہی کے ساتھ رہیں گے، تو پھر یہ منافقت پہ غالب آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ صبح و شام منافقوں کے پاس بیٹھیں گے، انہی سے سبق پڑھیں گے، انہی کی کتابیں پڑھیں گے، انہی کے دلائل پڑھیں گے، تو وہ آپ کے ایمان پہ غالب آ جائے گا۔ تو میں نے کہا تھا بے دفعہ کہ اگر آپ عیسائی یہودیوں کے پاس بھی بیٹھیں گے نا، تو آپ سر ہلانے لگ جائیں گے کہ یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے یار۔ ایسے ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے آپ اپنے عقیدے کو پہچانیں اور اس پہ رہیں، اور اسی کے دلائل جمع کریں، انہی کے صحیح
बढ़ाएं। अच्छा जी, इमाम हाकिम ने ये सही रिवायत सही। किया है, कहते हैं कि फितनों को दिलों पर पेश किया जाता है, यानी कि आजमाइशों को दिलों पर पेश कर दिया जाता है। बस जो इसका इनकार करता है उस पर सफेद दाग पैदा हो जाता है, और जो इसका इनकार नहीं करता यानी कबूल कर लेता है, उसके दिल में सियाह दाग पैदा हो जाता है। फितने से मुराद यहाँ गुनाह भी है। फिर दिल में दूसरा फितना पेश किया जाता है। अगर वो इनकार करता है, जिसने पहले इनकार किया था, तो उसके दिल में सफेद दाग मजीद पैदा हो जाता है, और अगर वो इनकार नहीं करता तो मजीद सियाह दाग पैदा हो जाता है। फिर एक फितना पेश किया जाता है, अगर वो दिल इनकार करता है तो शदीद सफेद शदीदी शदीद जो है ना, सफेदी शदीद हो जाती है, और फिर उसको कभी कोई फितना नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वो दिल पहली दो मरतबा इनकार नहीं करता तो वो सियाह हो जाता है और उल्टा हो जाता है, और हक को नहीं पहचानता और कभी बुराई का इनकार नहीं करता। हजरत अली ने फरमाया है कि ईमान दिल में एक मुख्तसर सफेदी में जाहिर होता है। जैसे जैसे ईमान बढ़ता है वो सफेदी भी बढ़ती रहती है। जब ईमान मुकम्मल हो जाता है तो वो सफेदी पूरे दिल को घेर लेती है, और निफाक भी दिल में बिल्कुल छोटी सी सियाही की मानिंद जाहिर होता है। जूं जूं निफाक बढ़ता जाता है वो सियाही भी बढ़ती जाती है। जब निफाक मुकम्मल हो जाता है तो दिल में मुकम्मल तौर पर सियाह हो जाता है। कसम बखुदा, अगर तुम बंदे मोमिन का दिल चीरो तो तुम उसे सफेद पाओगे, और अगर कल किसी मुनाफिक का दिल चीरो तो तुम इसे सियाह पाओगे। हजरत अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दिल चार किस्म के होते हैं। वही बात जो अभी हमने हजरत हुजैफा से सीखी है, हजरत सईद बिन सईद अल खुदरी ने भी यही रिवायत दोबारा से हमें बताई है। अल्लाह अकबर। ये थी तफसीर है दुर्र मंसूर इमाम सयूती की, इमाम जलालुद्दीन सयूती। अल्लाह अकबर। अच्छा, आ, ये तफसीर रूहुल बयान भी मैंने पढ़नी है जरा, लेकिन मैं जरा ये देखता हूँ कि कुछ इल्मी बातें यहाँ पर तफसीर नईमी ने की हैं। कहते हैं कि पहला इतराज इस आयत पर क्या है। इस आयत में उनके दिलों पर पर्दा होने का इनकार किया गया है, लेकिन दूसरी जगह जगह तो आपने खुद कहा है कि इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, हमने इनके दिलों पर एक जो है वो रुकावट डाल दी है या पर्दा डाल दिया है। इन्ना जालना फी आनाकिहिम अगलालन खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन। तो ये तो सारी आयत मौजूद हैं। इन आयत से मालूम होता है कि कुफार के दिलों पर पर्दे वाकई पड़े हुए थे। उनकी गर्दनों में तोक भी, उनके दिलों पर मोहर भी, उनके सामने दीवार भी है। अब इन दोनों किस्म की आयतों में कैसे हम जो है वो मुताबिकत पैदा करेंगे। जवाब इसका ये है कि इसके दो जवाब हैं। एक तो ये कि वो लोग पैदाइशी पर्दों का दावा करते थे, यहाँ उसका इनकार है, और उन आयतों में आरजी पर्दों का सबूत, यानी कुफर की वजह से पर्दे पड़ गए, मोहर लग गई, सामने दीवार कायम हो गई। दूसरे ये कि यहूद ने कहा था कि हमारे कुलूब पर रहमत के पर्दे हैं, यहाँ उनका इनकार है लानत के पर्दों के वजह से। दूसरा एतराज ये है कि इस आयत का मतलब ये है, यानी ऊपर वाली बात समझे आप, वो कहने का भी पर्दे हैं, तो अल्लाह ने भी तो कहा है कि पर्दे हैं, फिर यह इनकार क्यों कर दिया। इनकार इस वजह से किया है कि वो ये समझ रहे थे कि हम हक पे हैं, और ये जो पर्दे दिल पे हैं ये हक के पर्दे हैं, और हमारा दिल जो है वो बर्तन है बना हुआ है, और उसमें सारा हक और सारे बनी इसराइल की पैगंबरों की तालीमात मौजूद है, मोजज़ात मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमें मजीद किसी पैगंबर की या उसके मोजज़ात की अखलाक की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका उलट है, असल में अल्लाह ने कहा कि ये रहमत के पर्दे नहीं है, ये लानत के पर्दे हैं। लानत के, तुम्हें दूर कर दिया गया है अपने आप से, अल्लाह ने दूर कर दिया है, और अपने हबीब से दूर कर दिया है तुम्हें। इतना समझो बात को। इस आयत का मतलब ये बना है कि उन पर कुफर की वजह से लानत हुई, और लानत की वजह से कुफर। ये अजीब बात है। क्या है कि कुफर की वजह से लानत हुई और लानत की वजह से कुफर, तो ये बात था जो ना वो बैठ नहीं रही। एतराज ये है। जवाब इसका दो है भाई। एक तो ये कि हल्के कुफर से लानत है, और लानत से सख्त कुफर है। दूसरे ये कि कुफर करने से लानत है, और लानत से कुफर पर जमना है, यानी आइंदा ईमान के काबिल ना रहना। लिहाजा कोई इसमें जो है वो दूरी नहीं है, और कोई जो ना वो दरमियान में क्या कहते हैं, यानी आपस में ये मुतजाद बातें नहीं है दोनों में। ये ऐसे ही है जैसे हम नमाज में खड़े होकर भी कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब आप खड़े हैं वहां पे और फिर कह रहे हैं, हम कहते हैं भाई इसका मतलब ये है कि इस्तिकामत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से आप।
کہ مجھے اسی طرح سیدھے راستے پر رکھنا۔ تو یہ جو کہا گیا ہے یہ بھی ایسا ہی کہا گیا ہے کہ کفر کرنے سے لعنت ہوئی ہے، انکار کرتے رہے تو لعنت ہو گئی، اور لعنت ایسی ہوئی کہ کفر جو ہے وہ مستقل ہو گیا، مستقل کفر آ گیا، اب واقعی ان کو جو ہے ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اچھا یار، یہ بساخر یہ ذرا یہ سنیے گا، پھر میں دوسری تفسیر بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ صوفیانہ تفسیر ذرا سن لیں۔ ایمان قیمتی سامان ہے، عقیدت اس کی قیمت، علماء اور صوفیاء کی مجلس ایمان کا بازار جس طرح کے بے زر بازار سے بیزار ہیں اور نامراد لوٹتا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ ایسے ہی بے عقیدت اس بازار ایمانی سے یعنی صحبت علماء مشائخ سے محروم واپس آتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بڑا اور ان کو برا سمجھتا ہے، اور اپنی محرومی کو معصومی خیال کرتا ہے۔ اس بازار میں عقیدت کی قیمت لاؤ اور متاع ایمانی لے جاؤ، اس باغ میں دامن اعتقاد لے کر آؤ اور ایمان اور عرفان کے تازہ پھول لے کر جاؤ، بھر کے لے کے جاؤ۔ بہرحال عقیدت سے عقائد ہیں، عقائد سے عرفان ملتا ہے۔ یہ یہودی عقیدت سے خالی تھے، ایمان نہ لا سکے، ہم کو بھی ان کی حالت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ جس ننگے کے پاس دامن نہ ہو اور پھر چمن سے محروم لوٹنے پر فخر کرے تو وہ ننگا بھی ہے اور اندھا بھی ہے۔ بڑی پیاری بات کی ہے۔ تصوف میں نا، تصوف میں عقیدت کا بنیادی چابی ہی عقیدت ہے، یعنی جب تک آپ کو کسی شخص سے عقیدت نہ ہو، اور آپ جو ہیں جب تک آپ کا یعنی آپ لینے والے نہ بنے اور اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو بے راہ نہ سمجھیں، اس کو گمراہ نہ سمجھیں، تو اس وقت یعنی آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے سے اچھا سمجھ رہے ہیں، اور اس کی رسائی کو آگے سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ اس کی عبادت ہے، زیادہ استغفار ہے، زیادہ اچھے لوگوں میں ملنا اٹھنا بیٹھنا ہے، تب آپ کو کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں سے، اور یہ لوگ سارے لوگ جولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں، اسی لیے بہت زیادہ رش لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اصل میں ان سب کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، لیکن جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی بس ٹھیک ہے میرے لیے بس شریعت کافی ہے، طریقت کافی نہیں ہے، تو وہ اصل میں زندیق ہو جاتا ہے، کافر ہوتا ہے وہ بھی، کہ وہ طریقت کا انکار کر دیتا ہے، جو کہ معراج ہے اسلام اور ایمان کا، بندے کا احسان، جس کو احسان کہا گیا ہے حدیث پاک میں، یہ اسلام اور ایمان کا معراج ہوتا ہے سب سے اوپر۔ تو اس میں انسان جو ہے عبادت جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے، یا پھر اس کا دل میں اللہ کے حضوری کا ہمیشہ خیال رہتا ہے، ہمیشہ، تو وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ سمجھایا گیا ہے کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، حبیب ہیں، سامنے ہیں، لیکن یہ لوگ محروم تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا پیغمبر اللہ کا سب سے برگزیدہ تھا، اور سب کچھ کافی تھا ہمارے لیے، بس وہ کافی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بیوقوف تھے، یعنی کہ اتنا بڑا پیغمبر آیا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہم جیسا ہی ہے، یہاں کھاتا ہے یہیں پیتا ہے، اور یہ تو یتیم بھی ہے، اور یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یعنی ان کی نگاہ میں یہ باتیں رہی ہمیشہ، اور جو دوسرے تھے وہ کہتے تھے بس یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے عقیدت، ہوتی ہے کہ پھر عقیدت والے جو ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تفسیر روح البیان نے بہت پیاری پیاری باتیں یہاں کی ہیں اس آیت کے روایت کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی بڑی اچھی باتیں تھی، لیکن وہ ہم نے چھوڑ دی، ہم نے پڑھی نہیں، کیونکہ یہ بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جس شخص نے احتکار کیا وہ ملعون ہے، یعنی وہ شخص جو کسی چیز کو خریدے اور اس لیے جمع کر کے رکھے کہ اسے مہنگائی کے وقت بیچے گا، تو وہ شخص ابرار کے درجے سے دور ہے، نہ رحمت غفار سے بھی۔ دیکھا، یعنی یہ ایسا ہے، احتکار کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، یہ جو گودام بھر لیتے ہیں سارے، اور اس کو اردو میں کیا لفظ ہے، بڑا پیارا لفظ ہے یار اس کے، ذخیرہ اندوزی. ہاں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی. دیکھو نا، اب ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ اب اس پہ لعنت ہے جو بندہ یہ کرتا ہے، لیکن اصل میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس کے لیے کہ ذخیرہ اندوزی کون سی حرام ہے اور کون سی پہ لعنت ہوتی ہے، کہ بازار میں ضرورت ہو، لوگوں کو ضرورت ہو، اس کے گودام میں رکھنے سے بازار میں قحط آ جائے، لوگ محتاج ہو جائیں، تو وہ بندہ ملعون ہے۔ لیکن اگر اس کے بازار میں چیزوں کو رکھنے سے اگر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
چیزوں کو فرق نہیں پڑتا تو پھر اس سے وہ اس سے بری ہے، وہ یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم چیزوں کو رکھتے ہیں خراب نہ ہو جانے، یا جو ہے وہ اچھے موسم میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ بیماری آتی ہے فلاں مہینے میں، اس کے لیے یہ چیز اچھی ہے، یا اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ یعنی ہر ہر احتکار، ہر ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ لعنت والی نہیں ہے، اس لیے اس کی مثالوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ لعنت کیا ہے؟ وہ صفات جن کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے تین ہے، ایک ہے کفر یعنی انکار کرنا، بدعت یعنی کہ ایسی چیز دین میں نکالنا جو کہ دین میں کا حصہ نہ ہو، اور فسق اعلانیہ گناہ کرنا۔ یہ تین ہے، یعنی فسق کا مطلب اعلانیہ گناہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنا، ٹھیک ہے جی؟ تو انہوں نے پھر اس کے نیچے اور بھی اس کی اقسام کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے انسان پر لعنت ہوتی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن پھر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت دے دی۔ اور یہی حجت پکڑتے ہیں جو لوگ یزید پر لعنت نہ کرنے کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہو اور اپنے کیے پر فعل سے رجوع کیا ہو، اور اس احتمال سے اس پر لعنت نہ کرنا چاہیے۔ اور جو لعنت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یزید کا کفر مشہور ہے، اور اس کی شدید شر کی خبر متواتر خبروں سے ہیں، اس لیے کہ جب اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا حکم دیا تو اس نے کفر کیا، علاوہ ازیں اس قول سے کافر ہوا جیسا کہ اس نے شراب نوشی کے وقت کہا تھا کہ فَإِنْ حُرِّمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ احمد فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابن مریم۔ دیکھو، یعنی آج یہ شراب احمد مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے حرام ہے، تو اسے دین عیسیٰ کی وجہ سے پی لو۔ اور بھی اس نے بڑی بکواس کی تھی۔ امام حسین کو ایک دفعہ نے شراب دی اور کہا کہ شراب پی لیں، اللہ پاک نے نمازیوں کی جو ہے وہ تباہی بیان کی ہے قرآن مجید میں، فویل للمصلین، یہ آیت اس نے پیش کی کہ وہ جی یہ دیکھو اللہ نے فرمایا فویل، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ آگے آیت نہیں پڑھی کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں اور عام مانگے کی چیزیں نہیں دیتے، تو وہ نہیں بیان کیا، مطلب مذاق اڑایا، تو اس وجہ سے بھی کافر ہے۔ اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ امام حسین کے جو قتل کی وجہ سے رسول اللہ کو جو تکلیف پہنچی ہے، جو کہ متواتر حدیث سے وہ بھی ثابت ہے، ام سلمہ کی حدیث سے کہ تکلیف پہنچی ان کو، اس اذیت کے دینے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ رسول اللہ کو اذیت دینا کفر ہے، کفر۔ یہ رسول اللہ کا استہزاء کرنا، کسی چیز کو ہلکا سمجھنا، ان کے بال مبارک کو بھی ہلکا حقارت سے دیکھنا، وہ بھی جو ہے انسان کافر ہو جاتا ہے اسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو تھے وہ چونکہ رسول اللہ کے محبوب تھے، اس لیے ان کو اذیت دی، تکلیف دی، تو رسول اللہ کو اذیت دی جس کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ تو وہ کفر کے دلائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس پہ لعنت کے دلائل بہت زیادہ ہیں ان کی وجہ سے۔ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت امام حسین کے قاتل اور ان کے قتل کے عامر اور مجوز اور راضی ہونے والے تمام پر لعنت جائز ہے۔ اچھا، یہ تفسیر روح البیان والے، ان کا نام ہے اسماعیل حقی، یہ ترکی کے ہیں۔ ان کا بھی یہ نہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ یہ میں نہیں پڑھا تھا، ویسے محرم ابھی گزرا ہے اور میں پڑھ رہا تھا، سارے پڑھ رہا تھا۔ امام آلوسی کا پکا جو ہے انہوں نے بڑا پکا کہا ہوا ہے، لیکن یہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بھی کہا ہوا ہے، ان کا بھی یہی ہے۔ حق بات یہ ہے، علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا، اس سے خوش ہونا، اہل بیت کی اہانت کرنا، اگرچہ اس کی تفاصیل احاد تواتر بالمانہ ہے، تو پھر بھی ہم ان کی شان اس کے شان بلکہ ایمان میں کیا شک کریں، بلکہ کہیں گے اللہ تعالیٰ پر، اس پر اور اس کے انصار اور عوان پر لعنت بھیجے۔ الصاحب بن عبادہ کی عادت تھی کہ جب بھی پانی میں برف ملا کر پیتے تو یہ شعر پڑا کرتے تھے کہ برف میٹھے پانے کے ساتھ حمد کو اقصائے قلب سے نکالتی ہے، اللہ اے اللہ یزید پر لعنت کی تجدید فرما۔ یہ عقیدہ حضرت امیر معاویہ کی لعنت سے زبان کو روکا جائے، کیونکہ اس میں سرکار دو عالم سسم کی تعظیم ہے، اس لیے کہ کاتب وحی ذو سابقہ صاحب فتوحات کثیرہ ہیں، فاروق اور عثمان کے عامل تھے، لیکن ان سے اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئی، غلطیاں دو میجر، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی صحبت کی برکت کے طفیل سے معاف فرما دے گا، یہ ہمارا اچھا گمان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں۔ ان سے بھی دو میجر غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ جو غلطیاں ہیں وہ سب مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمارا کف لسان کا
جو ہے وہ اہل سنت جماعت کا حکم ہے۔ کفر لسان کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ امیر معاویہ جو ہے وہ غلطی پر تھے اور ناحق پہ لڑ رہے تھے، خلیفہ جو کہ تمام مومنین کا خلیفہ تھے حضرت علی شیر خدا، لیکن ان کے خلاف اپنی خلافت قائم کر دی، یہ ایک غلطی تھی میجر۔ اور دوسرا بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ یزید کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنایا، یہ دوسری بڑی غلطی کی انہوں نے، جس کی وجہ سے دونوں کی وجہ سے صحابہ کرام کا قتل ہوا، دونوں کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں غلطیاں حضرت امیر معاویہ نے کی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو اگر کوئی کہنا چاہے گا نا تو ان کو ہر محرم میں ان پہ جو ہے نا ان کی ہم برائی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے امیر معاویہ چونکہ ایمان لا چکے تھے اور صحابی یہ رسول ہیں، یہ کاتب وحی کی جو یہاں ہے نا، کاتب وحی کا تو ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن وہ کاتب وحی کہیں کہیں آیا نہیں ہے، کہیں دیکھا نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ایسے کوئی، اگر ہے شاید ہوں گے کتابوں میں، لیکن چونکہ یہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، ان کی طرح ایمان کا دیکھ لیجئے کہ وہ ایمان لائے، اگرچہ وہ شریعت میں وہ پکے وہی مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، ایک لمحہ بھی اگر کسی نے گزارا ہے ایمان کی حالت میں تو وہ صحابہ ہیں، لیکن کچھ لوگ مجبوری میں ایمان لائے اور ڈر کی وجہ سے ایمان لائے، رسول اللہ نے ان کو بھی قبول کر لیا ہوا ہے۔ تو کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا سے نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ حضرت علی شیر خدا نے تو گود رسالت میں پرورش پائی ہے، تربیت پائی ہے، وہ تو رسول اللہ کے بیٹے کے مقام پہ ہے، اور انہوں نے ساتھ تربیت پائی، وہ معصوم تھے، نابالغ تھے جب وہ ایمان لائے، اور پھر وہ ساری زندگی انہوں نے جہاد کیا، وہ سارے رسول کے ساتھ رہے، اپنی جان نچھاور کی، سب کچھ نچھاور کر دیا، تو ان کا مقابلہ کبھی نہیں، یہ باتیں سمجھنی چاہیے ہمیں کہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، کبھی بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ غلطی پر ہیں اور یہ سب مانتے ہیں کہ غلطی پہ دو میجر غلطیاں کی ہیں جن کی وجہ سے بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ کف لسان رکھیں، یعنی زبان بند رکھے، ان کی برائی بیان نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اتنا اعزاز بھی کافی ہے ان کے لیے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی حضرت علی شیر خدا جو ہے ان کے ساتھ جو بغض رکھتے تھے نا، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ علی سے بغض رکھیں گے وہ منافق ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کی محبت کو ٹرائی کرتے کہ یہ علی کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے اور کیا اس کے بارے میں اس کے کیا خالات ہیں، اس سے پتہ چلتا۔ تو انداز یہ صحیح حدیث میں سیاست تک کی حدیث کا بتا رہا ہوں۔ تو وہ اگر حضرت علی سے بغض رکھنا جو ہے وہ بندے کو منافق بنا دیتا ہے، تو جو بندہ تلوار اٹھا کے کھڑا ہو جائے اور جماعت بنا لے اور بالکل ہی الگ سے بغاوت کر کے الگ سے جو ہے وہ خلافت قائم کر لے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ اس لیے ہمارے ہاں یہ یاد رکھیں، کف لسان کا حکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں صحابہ تھے، دونوں ٹھیک تھے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ کف لسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ چونکہ صحابی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے وہ بیان نہیں کرنی۔ آج کل یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ شاید میں پہلی دفعہ سے بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اب جو ہے چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی باتیں پھیل رہی ہیں لوگوں میں، وہ غلط سمجھتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، ان کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور ان کے جو ہے وہ مجالس قائم کرنا شروع کر دیے، اور محرم میں ان کا نام لینا شروع کر دیا، اور کانفرنسیں کرنے لگ گئے ان کے نام سے۔ تو ایسا کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں کیا، مسلمانوں کی تاریخ میں، چونکہ ان کی وجہ سے بہت تکلیف صحیح ہے امت مسلمہ نے، بہت تکلیف صحیح ہے، اور یہ جو اس کے بعد فتوحات ہوئے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ان کے وسیلے شفاعت بناتے ہیں ہم لوگ، اور ان کی صحابیت کو ان کے جو ہے وہ بناتے ہیں، ان کے جو خطوط لکھتے تھے، یہ کاتب تھے لکھتے تھے، وہ خطوط جو لکھتے تھے ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول جو ہے ان کو لے جائیں گے ساتھ میں۔ یزید کا تو پکا ہے کہ وہ کافر ہے اور وہ فاسق ہے اور زانی ہے اور بدکار ہے اور اس پہ لعنت ہے، وہ تو پکا ہے، لیکن امیر معاویہ کے بارے میں ہمارا کف لسان کا حکم ہے، آپ نے کبھی بھی ان پہ نہیں بولنا، اور یہ بات ذہن میں ساتھ رکھیے، یہ ہم لوگ یہ تو بتاتے رہے ہیں سال ہر سال کہ وہی کف لسان رکھے، لیکن لوگ غلط سمجھے اس بات کو کہ وہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہے، اور نہ کبھی انہوں نے کسی نے بھی ان کو برابر سمجھا ہے، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، ابھی بھی نہیں ہے ایسا۔ تو یہ چلو یہاں پہ یہ بات کتنی کیوں آ گئی، لعنت کی بات ہے یہاں انہوں نے چھیڑ دی، اللہ اکبر۔ اچھا یہ لعنتیں کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے، دیکھو آپ کو انسان کو لعنتیں کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، لعنت اور ملامت اور طعن پہ غور دینا، کسی کو طعن و تشنیع کرنا، یعنی کہ کسی کو کیا کہتے ہیں، پہ غور کو کیا بولتے ہیں یہ رضوان، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں جب لوگ کسی کو نا، تانے دینا، تانے دینا. تانا، ہاں تانا دینا، بالکل تانا دینا، اور ہم لوگ
जतलाते हैं चीज को, एक चीज दे दी फिर उसके बाद जो है ना बार बार याद दिलाते हैं। लानत पर, एहसान करना, जतलाना। हाँ वही है ना, मैं तुम्हारे लिए ये किया था, वो तुम्हारे बाप के पास कुछ नहीं था हमने दिया था, और इस तरह की बातें। लानत फिर लानत अदा करने वाले की तरफ लौटती है, जबकि जिस पर लानत की जाए वो इसका अहल ना हो। देखो लानत नहीं करनी चाहिए। जब लानत करते हैं ना, तो अगर अगला बंदा लानत का हकदार ना हो तो वो लानत लौटती है तुम्हारी तरफ। लानत का मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर होना, तो तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे। दूसरा मसला, किसी शे पर लानत करने से बसा औकात उससे बरकत छिन जाती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अल्लाह की मखलूक में किसी शे पर लानत ना की जाए, यहाँ तक कि न जमात पर, ना हैवान पर, और ना ही इंसान पर। हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे दोज़ख दिखाई गई तो मैंने उसमें ज्यादा औरतों को पाया, वो लानत बकसरत बेचती है और अपने शोहर की नाफरमानी करती है। अगरचे जमाने भर इनके साथ एहसान करते रहो, जब किसी वक्त किसी किस्म की कमी देखेंगी तो कहेंगी मैंने तुझसे कभी भलाई नहीं देखी। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म के बगैर फतवा देता है तो उसे आसमान और जमीन लानत करते हैं। अल्लाह अकबर। ये वो हिकायत भी आ गई। हिकायतें भी इसमें होती हैं। यहूदियों का अकीदा यह था कि नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाने वाले हैं, लिहाज लेकिन आरजुमंद थे कि सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हो। हजरत हुजूर, जबकि हुजूर हजरत इस्माईल की औलाद से तशरीफ लाए तो यहूद को हसद हुआ, नबी आखिर ज़मान को बनी इसराइल से ज़ाहिर होना चाहिए था, लेकिन उनके गैर में ज़ाहिर हो गए। ये अगली आयत है, हम इसको फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अगली आयत की बात यहाँ शुरू हो गई है। चलें अब ये तफसीर मजहरी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ से भी देखूंगा कि जहाँ पे अच्छा आया तो मैं आपको बताऊंगा। ये तफसीर मजहरी हमारे बरसगीर की टॉप तफासिर में से आती है, जिनको सारे मानते हैं, अहले सुन्नत जमात वाले। याद रखिए ये अच्छी तफसीर है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और इनका जो भी कोई अच्छी तफसीर आएगी ना जो मुख्तलिफ होगी, तो फिर मैं वो यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि इनका इसलूब भी आपको पता लगे। अल्लाह अकबर। कोई बात है अहबाब करने वाली कोई आज के सबक में, या इसके अलावा महपारा है आखिर तक हमारे पास? नहीं सर। हाँ जी। जी सर। सलामत रहें, सलामत रहें, खुशबाश रहें, बेनिश भाभी खैरियत से हैं आप? मैं भी देख रहा था कि बेचारे आते हैं लेकिन मसरूफ हो जाते हैं कामों में। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वो वालेकुम मेरा म्यूट अस्सलाम, था। अल्लाह खैरियत से हैं भाभी, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का डॉक्टर साहब आप कुछ शुक्र। कहना चाह रही हैं? खैरियत से? नहीं सर, बस खैरियत, चलें चलें, खैरियत से, सलामत रहें, शुक्र अल्लाह। सलामत रहें, खुशबाश रहें। चलिए इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।